حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمیل اسلام قبول کیا۔ تاریخ اسلام کے شہسوار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق و صدیق محمد امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعاون و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دو زانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی طاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توفیق اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ دوسرا باب، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے۔ چاشت کا وقت تھا۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معطر ہو رہا تھا کہ خدا کے دشمن ابو جہل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد پھر رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اجراء مزاح کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ ابو جہل ہنسا اور تمسخر کے انداز میں کہنے لگا، کس طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی جانب۔ ابو جہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے سے توقف اختیار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر آہستہ آواز میں کہنے لگا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح کو آپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے۔ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے ان سب کو بھی بتا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں ان کو بھی بیان کر دوں گا۔ چنانچہ ابو جہل خوشی خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا اور ان کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا۔ لوگوں کا ایک عدد عام ہو گیا۔ لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین سمجھنے لگے۔
اسی دوران چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ پھر فرمایا، تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی بعید از عقل بات میں تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق و تائید نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا اور جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ بس اس روز سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الصدیق رکھ دیا۔ باب نمبر 3، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اسلام لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر تنگ پڑ گیا، ان کی تعداد 38 کے قریب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین اسلام کا برملا اعلان و اظہار ہو، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کے اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دوسری طرف مشرکین غصے سے پھٹ رہے تھے۔ پھر ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ کسی نے تمانچے مارے، کوئی مکے مار رہا تھا اور کوئی لاتیں مار رہا تھا۔ مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر بنو یتیم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر پہنچایا۔ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنو یتیم کے لوگ ننگے سر مسجد میں آئے اور اعلان کیا، خدا کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹے۔ ابو قحافہ والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو یتیم کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے، مگر ان کو کوئی ہوش نہ تھی، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر ہوش آنے کے بعد پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو یتیم کو بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا،
اس کو کچھ کھلا دو یا کچھ پانی پلا دو۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل بنت خطاب نے کہا، ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح و سالم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا، وہ اس وقت دار ابن ابی ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ جمیل کا سہارا لیے دار ابن ابی ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے اور ان کو چومنے لگے۔ دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت رغبت طاری ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو اس خبیث نے میرے منہ پر مارا تھا۔ یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے پر بڑی مہربان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آئیں۔